الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام ہو آپ سب پر، سلام ہو حاملان قرآن پر. خوشبو قرآن کے ساتھ اپنی روح کو، اپنے وجود کو ہم سورہ ملک سے معطر کر رہے ہیں، منور کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے ہم اس کے معنی و مفہوم کو جان رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعاً جو ہے ہمارے اندر روحانیت اور معنویت جو ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم خدا کے اور نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا عزیزان، آج جو ہم جس سورہ ملک کی جن آیات پہ ہم غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، وہ سورہ ملک کی 10ویں اور 11ویں آیات ہے. 10ویں آیت میں خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. دیکھیں عزیزان، گزشتہ نشست میں ہماری یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جب فرشتے جہنمیوں سے کہیں گے کہ تم ایک بہت بڑی گمراہی میں ہو، تو وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم سعیر میں نہ ہوتے، یعنی جہنمی نہ ہوتے. تو دیکھیں، غور کیجئے، سب سے پہلے اس آیت میں اگر ہم غور کریں نا تو کیا آ رہا ہے؟ نسمع یعنی کان، پھر آئے او نعقل یعنی پھر عقل کی بات آ رہی ہے. تو کان دیکھیں خداوند متعال نے ہمارے دو بنائے نا کہ ہم زیادہ سنیں اور حق بات سنیں. ہماری روح کی غذا یہ کان ہے. دیکھیں عزیزان، جس طریقے سے اس منہ کے ذریعے ہم جسم کو غذا پہنچاتے ہیں، اسی طریقے سے روح کو غذا کان کے ذریعے ہم پہنچاتے ہیں. اس لیے کہا ہے کہ اچھا سنو گے تو اچھا کلام کرنے کی تمہارے پاس طاقت آئے گی. قرآن میں ہے کہ سمن کان سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کے پاس کان تھے لیکن آیات الہی کو نہیں سنتے تھے. بکمن پھر وہ بول نہیں پائیں گے. اور پھر کا امیون یعنی دیکھیں بکمن کہ وہ بول نہیں پائیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان آیت الہی کو نہیں سنتا تو جب سکرات کا وقت آئے گا، جب روح نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ بول نہیں پائیں گے، گونگے ہو جائیں گے اور لا الہ الا اللہ کہنے کے قابل نہیں ہوں گے. تو لہٰذا کیا کہا؟ سمن بکمن پھر امیون یعنی پھر وہ مشاہدہ حق سے بھی محروم ہو جائیں گے. تو کان ہے لیکن بہرے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن اندھے ہیں، زبان ہے لیکن گونگے ہیں. کیوں؟ اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے دور رکھا. تو ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کچھ بچوں کے ساتھ جو ہے گلی میں ہیں. ان میں سے ایک بچہ بہت ہی نازیبہ بات کر رہا ہے، بری لینگویج یوز کر رہا ہے، تو خراب زبان استعمال کر رہا ہے. انسان کو دیکھیں، یہ جو خراب زبان جو ہوتی ہے انسان کو اس قدر برائی کی طرف لے کر جاتی ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے اپنے کان کو پاک رکھو، پاکیزہ رکھو، کیونکہ وہ جتنی یعنی وہ بچہ جو اپنے زبان سے بری باتیں کہہ رہا ہے، خراب لینگویج یوز کر رہا ہے، وہ جتنی زہریلی چیزیں منہ کے ذریعے نکال رہا ہے وہ تیرے وجود میں ڈال رہا ہے، منتقل کر رہا ہے. اس لیے پتہ چلا کہ جو ہم بیک بائٹنگ یعنی غیبت کر رہے ہوتے، گوسپس کر رہے ہوتے، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو باتیں جو ہے ہم سنتے ہیں تو یہ ہماری روح کو کتنا ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. خدا ہم سب کو ان برائیوں سے دور رکھے. ایک تو بس ہم نے اس آیت سے ایک کوالٹی، ایک صفت کو یہ حاصل کیا کہ کان کا جو ہے نا وہ صحیح استعمال کریں. کان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اچھی باتیں یعنی تلاوت قرآن سے اپنی کانوں کو جو ہے مستفید کریں، اپنی روح کو جو ہے اس کے ذریعے پاکیزہ کریں. تو خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ خداوند متعال کہہ رہا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، یعنی کان کے بعد کس کی بات آ رہی ہے؟ عقل یعنی کیا ہے؟ عقل مند کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور ایک مسلمان کی مدح کرنے لگا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جو اتنی اس کی مدح و ثنا کر رہے ہو اس کی عقل کیسی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو عبادت اور طرح طرح کے نیک کاموں میں اس کی جد و جہد کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کی عقل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احمق کی حماقت سے جو مصیبت آتی ہے وہ فاجروں کے فجور اور بدکاروں کے گناہ سے بدتر ہوتی ہے. کل قیامت کے دن خدا بندوں کو ان کی عقل کے مطابق درجات عطا کرے گا اور اسی بنیاد پر وہ قرب خداوندی
حاصل کریں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اصول کافی میں اسبق بن نباتہ سے روایت ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سردار الملائکہ جبریل امین علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے اور انہوں نے جناب آدم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ 3 چیزیں آپ جو ہے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کروں، آپ علیہ السلام ان میں سے صرف ایک کو اپنے لیے اختیار کریں۔ جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا جبریل وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو جناب جبریل علیہ السلام نے کہا اے آدم وہ 3 چیزیں یہ ہیں عقل، حیا، دین۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا میں نے عقل کو اختیار کیا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے دین اور حیا سے کہا اب تم دونوں چلے جاؤ، انہیں چھوڑ دو۔ ان دونوں نے جواب دیا جبریل امین علیہ السلام ہمیں حکم دیا ہے گیا ہے کہ جہاں عقل ہو ہم نے وہاں رہنا ہے۔ یہ سن کر جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا کام ہے جو تمہیں سونپا گیا ہے۔ پھر جناب جبریل علیہ السلام واپس آسمان کی طرف چلے گئے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے عقل کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل یہ ہے کہ بندہ اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ذریعے جنت کو حاصل کرے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سیاسی حریف کے بارے میں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں شیطنت تھی، اس نے جو کچھ کیا یہ سب عقل کی شبیہ ہے، عقل نہیں ہے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عقل مند ہے تو وہ دیندار ہے اور جو دیندار ہے وہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، یعنی اس آیت میں خداوند متعال کیا فرما رہے کہ جہنمی جو ہیں اس موقع پر جو ہے وہ اپنی باتوں کا اپنے گناہ کا جو ہے وہ اعتراف کر لیں گے اور دوزخی خدا کی رحمت سے دور ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں ان آیات میں دوزخیوں کی وحشتناک جو ہے منظر کشی خداوند متعال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک طرف تو خدا نے سننے والے کان اور عقل اور ہوش عطا کیا اور دوسری طرف واضح دلائل کے ساتھ اپنے پیغمبر بھیجے۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرے تو انسان کی سعادت کی تکمیل ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان کان تو رکھتا ہے مگر اس سے سنتا نہیں، آنکھیں رکھتا ہے مگر ان سے دیکھتا نہیں اور عقل رکھتا ہے مگر اس سے سوچتا نہیں، تو اب اگر خدا کے تمام پیغمبر اور آسمانی کتابیں اس کے پاس آ جائیں تو اس پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جہنمی جو ہے جب دیکھیں گے اپنا انجام تو وہ اپنے واقعاً وہ کہیں گے کہ کاش ہم واپس دنیا میں پلٹ جاتے اور جو ہے ہم جو خدا نے انذار بھیجے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں ان پر ایمان لے آتے، قرآن پر ایمان لے آتے، کتاب الہی کو سنتے، آیت الہی کو سنتے تو ہمارا یہ حشر نہ ہوتا اور ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ تو دوزخی جو ہے وہ خدا کی رحمت سے دور ہے۔ تو آئیے عزیزان اس نشست کا اختتام اس دعا سے کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمارے تمام گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم ہمیں ہماری روح کو اتنا پاک و پاکیزہ بنا دے کہ یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت ہمیں نصیب ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور جو ہے جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے پڑھا، اس کا ہدیہ ہم جو ہے 14 معصومین علیہ السلام کو کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔